हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपसे कुछ ग्रोसरीज़ शेयर करूँगी जो मैं करने के लिए गई थी, और एक कमेंट आया हुआ था, नाम मेरे ज़हन में नहीं है उनका। उन्होंने पहले भी बुक का पूछा था, तो मैं आज बुक का नाम भी बताऊँगी और थोड़ी बुक के बारे में डिटेल भी शेयर करूँगी। बाकी इस वीडियो में मैं आपको स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ। विंटर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्किन खुश्क हो जाती है, तो हमें क्या स्किन पे लगाना चाहिए। आप मेरी स्किन देख रहे हैं कितनी शाइनी हो रही है। तो सुबह का आगाज़ हुआ फिर फ़जर की नमाज़ से, और फ़जर की नमाज़ सबको पढ़नी चाहिए। जो भी परेशान होते हैं किसी भी काम को लेके, और परेशान ना भी होते हों, तो नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ को टाइम दें, तो अल्लाह पाक आपके लिए खैर का टाइम ज़रूर लेकर आएँगे। उसके बाद मैंने कुछ तस्बीहात भी पढ़ी जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ इस्तग़फ़ार की, दुरूद की। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक वाक़या, जिससे हमें ये सबक मिलेगा कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, चाहे उस टाइम हमें बेहतरीन नज़र ना आ रही हो। तो एक ऐसा ही मैं वाक़या शेयर करने वाली हूँ, आपको सुनना ज़रूर है, और चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो पहले वाक़या सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्रोसरी वग़ैरह भी दिखाऊँगी, और बुक का जो हवाला देना है वो भी दूँगी, और स्किन केयर भी बताऊँगी। तो वीडियो को इसलिए आपको स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो वाक़या ये है कि सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज़ महज़ सफ़र था, कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा, करीब था कि जहाज़ डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बर्ट करते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ़ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा-थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगीं। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर-आबाद जज़ीरा था। जान बचाने पर इसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी साँसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी-सी बनाई। अगले रोज़ उसे कुछ खरगोश भी नज़र आए, उनका शिकार करके गुज़र-बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि इसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की, मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूँ? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। ये शिकवे वो खुदा ताला से कर रहा था। सुबह जागा तो अजीब मंज़र था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मल्लाह उसे लेने आए हैं। उससे मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जज़ीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआँ उड़ता हुआ नज़र आया तो समझे शायद कोई यहाँ फँसा हुआ है, जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपने पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने ये कहकर उसे मज़ीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज़ से तुम्हें समंदर में फेंका गया, वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदे के बारे में वही ज़्यादा जानने वाला है। बेशक हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें कि अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेगा, और जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने लिखी है वो आपको मिलकर रहेगी। चाहे लोग आपको समंदर में फेंक दें, कुएँ में फेंक दें, आग में जलाने की कोशिश करें, या कहीं ज़लील, रुस्वा, ख़्वार कुछ भी करें, जो अल्लाह पाक चाहता है होता वही है। उन ताजिरों ने इस बंदे को कैसे समंदर में फेंक दिया था कि उन लोगों की जान बच जाए। लेकिन उन लोगों ने जो इसको फेंका, इस आदमी को फेंका, और इस बंदे की जान बच गई, और वो सब गर्क हो गए समंदर में, डूब गए और मर गए। तो इसी तरीके से हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में आपको किसी न किसी बात के लिए मोटिवेट कर सकूँ, अल्लाह पाक के करीब कर सकूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम था कि अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब थी। फिर एक ऐसा टाइम आया
کہ میں اللہ پاک سے تھوڑا دور ہو گئی، پھر اور دور ہو گئی، پھر اور دور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مصیبتیں ڈالیں، بہت کچھ ایسا کیا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی، بہت کچھ ایسا کیا کہ جو ہے نا، بس میں نے یہ سوچ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے اپنا، اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، اور ہمیں اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک سے ہی امید رکھنی چاہیے ہر کسی بات کی، ہر کام کی، اور جو بھی کام کریں آپ پختہ ارادہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ سے ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور شیئر کروں جس سے آپ موٹیویٹ ہو سکیں اور آپ اپنی لائف کو اچھا بنا سکیں، چاہے میری ویڈیو میں ویوز 10 آئیں، 10 آئیں، لاکھ آئیں، 1000 آئیں، میں کوشش کرتی رہوں گی کہ خود کو بھی موٹیویشن ملتی ہے مجھے، اور میں بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آج کا یہ میرا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب یہاں میں نے تھوڑے تھوڑے سے کلپ شیئر کیے ہیں آپ سے، جو میں گروسری کرنے کے لیے گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے گھر کے سامنے ہی برابر میں ہی سمجھے تھوڑا سا آگے جا کے نا مارٹ کھلا ہے، یہاں سے میں گزرتی تھی تو ہمیشہ میں نے اس مارٹ کو خالی ہی دیکھا، تو سوچا کہ چلو یہاں پہ جایا جائے، دیکھیں ہے کیا آخر۔ تو یہاں میں گئی تو واقعی میں صرف 5-6 لوگ ہی ہوں گے جو شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، باقی پورا مارٹ خالی تھا، اور بیچارے انکل جن کا مارٹ تھا وہ آگے پیچھے گھوم بھی رہے تھے۔ تو یہ میں تھوڑی بہت سامان لینے گئی تھی اپنے بیٹے کو لے کے، اس لیے میں زیادہ شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ ایک ہاتھ پہ وہ بھی گود میں آیا ہوا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے بیگس ہیں لڑکیوں کے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن میں نے لیے نہیں کیونکہ میں تو لے نہیں سکتی۔ تو میں نے سوچا میری بھانجی آئیں گی کبھی تو میں ان کو یہاں پہ لے کے آؤں گی، پھر بیگس وغیرہ دلاؤں گی۔ کمنٹ میں بتائیے گا یہ کیسا لگا آج کا میرا بلاگ، آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا، یا جیسا آپ بولیں گے آگے میں کوشش کروں گی ویسے ہی بناؤں۔ اچھا جی، تو یہ ہے بک، اور آپ بک کا نام نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی بک کا کہہ رہے تھے، وظائف کی بک اور بھی شاید میں نے دکھائی ہوں، لیکن یہ وظائف کی نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جو میں نے آگے بیان بھی کیے ہیں کہ یہ کس حوالے سے کتاب ہے، تو ویڈیو آپ کو دیکھ لیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ کتابوں کا نام بتا دیا کریں آپ، جو میں نے وظائف نیچے بتائے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، میں نے اس میں سے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، اور وظائف کا جو میں نے ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں تو اس میں صرف کتاب میں سے دیکھ کے بول دیا کرتی تھی، کتاب کو میں شو نہیں کرتی تھی، اور کسی میں شو کیا ہوا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں سے میں پڑھتی ہوں اور بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کتاب ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کتاب، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پڑھنے میں جو ہے نا اکتاہٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے پیراگراف نہیں ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، یہ لوگوں کے بد شکل پیدا ہونے کا سبب، وہ سبب جس کی بنا پر آفتیں اور بیماریاں زیادہ تر محتاجوں میں ہوتی ہیں، مطلب آپ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف میں آپ کو جو ہے نا آپ کی بات کا جواب مل جاتا ہے، تو بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ سبب جس کی بنا پر انسان کا نام انسان رکھا گیا، وہ سبب جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا، مطلب نبیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں اس میں آپ کو ہر بات مل جائے گی جو آپ کے دماغ میں آئے گی۔ پھر وہ سبب جس کی بنا پر مکھی کو پیدا کیا گیا، اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، لنک لازمی شیئر کر دوں گی، اور بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ سبب جس کی وجہ سے اس پہاڑ کو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا طور سینہ کہتے ہیں، اور وہ سبب جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے نکاح کیا، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں۔ وہ سبب جس کی وجہ سے بچوں کو ان کے رونے پر مارنا جائز نہیں ہے، لوگوں کے بد شکل ہونے کا سبب، اور کون تھا، وہ سبب جس کی وجہ سے کفار نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، مطلب اسلامی باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری اس میں آپ کو بہت آرام سے مل جائیں گی۔ وہ سبب جس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے جنگ نہیں کی، بہت اچھا ٹاپک ہے یہ، بہت اچھا، کہیں گے تو اس پہ میں ویڈیو بھی شوٹ کر لوں گی۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ جو ٹاپک ہے نا، اور اس کو میں فولڈ کر دیتی ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے۔ وہ سبب جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم کو یتیم کہا گیا، بتائیں کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف، بہت چھوٹے چھوٹے سے۔ وہ سبب جس کی وجہ سے امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں آئی، نسل حسن میں نہیں گئی،
کیونکہ یہ نسل امام حسین علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، مولا حسن سے نہیں، تو اس کا سبب بتایا گیا ہے، وہ سبب جس کی بنا پر بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا نام محسیہ رکھا گیا، وہ سبب جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا کے اکثر بوسے لیا کرتے تھے، وہ سبب جس کی ہاں تو میں نے آپ کو یہ ایک بک دکھا دیا، مجھے نہیں پتا آپ کون سی والی بک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اگر کوئی اور سی کتاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ بہرحال یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی بک ہے، یہاں پہ نام کراچی لکھا ہوا ہے، میرے خیال سے نمبر وغیرہ بھی دیا ہوا ہے لینے کے لیے، سب کچھ اس میں مینشن کیا ہوا ہے، بہت پیاری بک ہے۔ تو فائنلی اب آ جاتے ہیں اسکن کیئر پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ کتنے زیادہ شائن کر رہے ہیں، اب دوسرے ہاتھ بھی دکھاؤں گی اور دیکھیں کتنا یہ روکھا سوکھا سا ہو رہا ہے ہاتھ، اتنا ڈرائی ہو جاتا ہے نا ونٹر میں ہاتھ پاؤں کے بس۔ تو یہ ہے اسکن شائنر، اس کو مطلب کہ اس کو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی لگانے سے آپ کو دانوں کا خطرہ ہوتا ہے چہرے پہ، تو کوشش کریں کہ جو وہ آتا ہے نا کلینزر آتا ہے یا پورا فیشیل جو کرتے ہیں کلینزر میں اس کو مکس کر کے لگائیں، تو آپ یقین کریں گے آپ کا چہرہ اتنا فریش ہو جائے گا، اور جو عجیب سا روکھا پن ہوگا، ڈرائینیس ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسکن شائنر نام ہے، سافٹ ٹچ کا ہے، تو اس کو یوز کریں آپ اس کلینزر میں ڈال کے، اسکرب میں ڈال کے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز، ہر طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔